السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں اردو سبجیکٹ میں موجود تمام شاعر، شاعرہ، مصنف، سوانح نگار اور افسانہ نگار اور مزاحیہ نگار کے تعارف۔ تو سب سے پہلے میں نے شروعات کی ہے حجۃ الوداع کے مصنف سے، کیونکہ پہلے جو حمد ہے اس کی شاعرہ کا تعارف میں نے اس والے ویڈیو میں کر دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے حجۃ الوداع کے لکھنے والے مصنف کی تعریف یا تعارف۔ تو سب سے پہلے حجۃ الوداع لکھنے والے ہیں سید سلیمان ندوی۔ ان کی پیدائش جو ہے بہار کے پٹنہ ضلع کے دسنا میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1884 کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جس بھی شاعر، مصنف، سوانح نگار جو بھی ہیں لکھنے والے، اگر ان کی پیدائشی ڈیٹ اور انتقال کی ڈیٹ دی گئی ہے تو آپ دو میں سے کسی ایک کو یاد رکھ لینا، اور انہوں نے ٹوٹل کتنی لائف جی ہے اس کو یاد رکھ لینا۔ اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنے سال جیا ہے، تو آپ اگر اس کو پیدائشی ڈیٹ میں ایڈ کریں گے تو آپ کو انتقال کی ڈیٹ مل جائے گی۔ اگر آپ کو انتقال کی ڈیٹ یاد ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنے سال انہوں نے جیا ہے، اگر آپ نے انتقال کی ڈیٹ میں اس کو لیس کر دیا تو آپ کو پیدائش کی ڈیٹ مل جائے گی۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک جید عالم تھے، مورخ تھے، محقق تھے اور نقاد تھے۔ جید عالم کا مطلب ہوتا ہے علم کی بہترین معلومات رکھنے والے، مورخ کا مطلب ہوتا ہے تاریخ لکھنے والے یا کہنے والے، محقق کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنے والے، نقاد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والے۔ تو یہ کون تھے؟ علامہ شبلی کے شاگرد تھے، اور علامہ شبلی کے شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے علامہ شبلی کی لکھی ہوئی ایک تصنیف تھی جس کا نام تھا سیرت النبی، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ان کے لکھنے کا انداز یعنی کہ طرز تحریر جو ہے وہ سادہ اور دلکش ہوا کرتا تھا۔ یہ اعظم گڑھ سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا معرف، اس کے کئی برسوں تک یہ ایڈیٹر رہے۔ پھر تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان چلے گئے اور 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے تصانیف ارض القرآن، رحمت عالم، حیات شبلی، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی اور سیرت عائشہ ہیں۔ کتنے تصانیف ہیں ٹوٹل 6 تصانیف ہیں۔ تو چلیے نام گنتے ہیں: ارض القرآن، رحمت عالم، حیات شبلی، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی، سیرت عائشہ۔ آج ہم شاعر، مصنف، ان سب کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کوئک ریویژن کرتے جائیں گے اور اس کو یاد بھی کرتے جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ایک کوئک ریویژن۔ تو سب سے پہلے لیسن کا نام کیا ہے؟ حجۃ الوداع۔ اس کے لکھنے والے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بہار کے پٹنہ ضلع کے دسنا میں پیدا ہوئے۔ کتنی عیسوی میں پیدا ہوئے؟ 1884 عیسوی میں۔ ان کا انتقال کہاں ہوا؟ پاکستان کے کراچی میں۔ کتنی عیسوی میں؟ 1953 میں۔ آپ دیکھیے 1884 عیسوی میں اگر آپ 1953 کو مائنس کر دیتے ہو تو آپ کو آ جائے گا کہ انہوں نے ٹوٹل 69 ایئرس 69 سال انہوں نے زندگی جی ہے۔ آپ کو بس دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ یاد رکھنی ہے۔ تو انہوں نے کتنے سال جیا ہے؟ 69 ایئرس۔ تو یہ کیا تھے؟ ایک جید عالم تھے، مورخ تھے، محقق تھے اور نقاد تھے۔ تو ایک کس کے شاگرد تھے؟ علامہ شبلی کے شاگرد تھے۔ علامہ شبلی کی لکھی ہوئی تصنیف کا نام کیا ہے؟ سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے کون تھے؟ سید سلیمان ندوی۔ تو ان کی طرز تحریر کیسی ہوا کرتی تھی؟ ان کی طرز تحریر سادہ اور دلکش ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کسی رسالے کے ایڈیٹر رہے؟ ہاں رہے۔ کون سے رسالے کے؟ معرف کے۔ یہ معرف جو رسالہ ہے کہاں سے نکلتا تھا؟ اعظم گڑھ سے نکلتا تھا۔ یہ تقسیم ہند کے بعد کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔ ان کا انتقال کتنی عیسوی میں ہوا؟ 1953 ہوا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 69 سال کی عمر میں۔ تو چلیے ان کے تصانیف دیکھتے ہیں۔ ان کے تصانیف کل کتنے ہیں؟ 6 تصانیف ہیں۔ نام گنوائیے: ارض القرآن، رحمت عالم، حیات شبلی، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی اور سیرت عائشہ۔ یہ ہو گیا ہمارے حجۃ الوداع لکھنے والے مصنف سید سلیمان ندوی کا تعارف۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب آتا ہے نعت۔ نعت کے شاعر جو ہیں ان کا نام ہے ماہر القادری۔ ان کا اصل نام ہے منظور حسین قادری۔ یہ 1906 عیسوی کو پیدا ہوئے۔
کہاں پیدا ہوئے؟ کیسر کلا بلند شہر یوپی میں. کتنی عیسوی کو؟ 1906 عیسوی کو. کہاں پیدا ہوئے؟ کیسر کلا بلند شہر یوپی میں. کہاں پھر انہوں نے کہاں کا رخ کیا؟ انہوں نے حیدرآباد کا رخ کیا. پھر پاکستان چلے گئے اور پاکستان میں 1978 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. جب یہ حیدرآباد گئے تھے تو وہاں کے ادبی ماحول اور شاعروں کی صحبت نے انہیں بھی شاعری کا شوق پیدا کیا. ماہر القادری حیدرآباد میں تھے. اسی وقت ان کا ایک نعتیہ نظم شائع ہوا جس کا نام ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، ظہور قدسی کے نام سے شائع ہوا. ان کے کلام میں سلاست، فکر کی بلند پروازی، چست تراکیب دیکھنے کو ملتے ہیں. سلاست کا مطلب ہوتا ہے آسان الفاظ کو چننا. فکر کی بلند پروازی یعنی کہ عام لوگوں سے تھوڑی ہٹ کر جو سوچ رکھتے ہیں اس کو فکر کی بلند پروازی کہتے ہیں، یعنی کہ سوچ کی اونچائی. چست تراکیب یعنی کہ الفاظ کو مضبوط، بہترین اور صحیح انداز میں جوڑنا، اس کو چست تراکیب کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ماہ نامہ نکلا کرتا تھا، یعنی کہ منتھلی جو رسالہ یا پیپرز نکلتے ہیں اس کو ماہ نامہ کہتے ہیں، جس کا نام ہے فاران. یہ اس کی ادارت کیا کرتے تھے. کون؟ ماہر القادری. ان کے کلام کے مجموعے جو ہیں جذبات ماہر، محسوسات ماہر اور ذکر جمیل ہے. جذبات ماہر اور محسوسات ماہر میں ان کا قلمی نام کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ذکر جمیل ایک اور مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے. تو ان کے کل 3 مجموعے کلام ہیں، 2 میں ان کا قلمی نام استعمال ہوتا ہے، ایک جو ہے ذکر جمیل ہے. تو چلیے اس کی بھی ایک کوئک ریویژن کرتے ہیں. تو نعت کے لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ ماہر القادری ہے، جن کا اصل نام منظور حسین قادری ہے. یہ کتنے عیسوی میں پیدا ہوئے؟ 1906 عیسوی میں پیدا ہوئے. اور کتنے عیسوی میں ان کا انتقال ہوا؟ 1978 میں. تو ان کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کوئی ایک ڈیٹ یاد رکھ لینا. کتنی سال؟ 72 سال. اور جو حجت الوداع کے مصنف تھے ان کی عمر کتنی سال کی تھی؟ 69 ایئرس کی. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1984 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1953 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا تھا. 69 ایئرس کی ان کی لائف تھی. اور جو ماہر القادری ہیں ان کی لائف کتنی ہے؟ 72 ایئرس. یہ 1906 کو کہاں پیدا ہوئے؟ کیسر کلاں بلند شہر یوپی میں پیدا ہوئے. پھر انہوں نے کہاں کا رخ کیا؟ حیدرآباد کا رخ کیا. حیدرآباد کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ پھر یہ پاکستان منتقل ہو گئے. حیدرآباد میں جب یہ تھے تو ان کی ایک نعتیہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی. اس کا نام کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، جو شائع ہوئی کس نام سے؟ ظہور قدسی کے نام سے. تو ان کے کلام میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ سلاست، فکر کی بلند پروازی اور چست تراکیب دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک کسی ماہ نامے کی ادارت کیا کرتے تھے. ہاں کیا کرتے تھے. وہ کون سا ماہ نامہ ہے؟ اس کا نام ہے فاران. ان کے کلام کے مجموعے کل کتنے ہیں؟ 3 کلام کے مجموعے ہیں. 2 جو ان کے نام سے شائع ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جذبات ماہر اور محسوسات ماہر. اور ایک بچتا ہے کون سا ہے؟ ذکر جمیل. تو یہ ہو گیا ان کا کوئک ریویژن. تو چلتے ہیں اگلے پہ کہ ہے ایک خودنوشت سوانحہ جس کا نام ہے بدائیوں کی شام و سحر. بدائیوں کی شام و سحر لکھنے والے سوانحہ نگار کا نام کیا ہے؟ ادا جعفری، جن کا اصل نام عزیز جہاں ہے. وہ کب پیدا ہوئے؟ 22 اگست 1926 عیسوی کو پیدا ہوئے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بہت آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پیدا ہوئے آزادی کے مہینے میں جو کہ ہے اگست، اور ہم مناتے ہیں 26 جنوری کو ریپبلک ڈے. تو دونوں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے. منتھ کون سا ہے؟ اگست کا ہے. پیدا کب کون سے ایئر میں ہوئی؟ 26 ایئر میں، یعنی کہ 1926 ایئر میں. اور 26 کے آس پاس کا جو نمبر ہے وہ ہے 22 اگست 1926 کو بدائیوں کی شام و سحر لکھنے والے خودنوشت سوانحہ لکھنے والے سوانحہ نگار ادا جعفری کی پیدائش ہوئی. کہاں پہ ہوئی؟ بدائیوں شہر میں ہوئی. پھر یہ کراچی چلے گئے شادی کے بعد. تو ان کے شعری مجموعے کل 4 شعری مجموعے ہیں. پہلا شعری مجموعہ ہے ان کا میں ساز ڈھونڈتی رہی کے نام سے، جو کہ شائع ہوا 24 سال کی عمر میں. پھر ان کے اور 3 شعری مجموعے شائع ہوئے جن کے نام ہیں غزالاں تم تو واقف ہو، شہر سکن بہانہ ہے اور شہر درد. اس کے علاوہ انہوں نے خودنوشت بھی لکھی ہے جس کا نام ہے جو رہی سو بے خبری رہی. اس کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ خودنوشت سوانحہ کا نام ہے، جس کے لکھنے والے ادا جعفری ہیں. بدائیوں کی شام و سحر جو ہے اسی خودنوشت سے لیا گیا ہے. تو بدائیوں کی شام و سحر کس خودنوشت سے لیا گیا ہے؟ جو رہی سو بے خبری رہی سے لیا گیا ہے. ان کا انتقال ہوا 12 مارچ 2015 کو پاکستان کے کراچی میں. تو چلیے میرے ساتھ اس کو یاد کیجئے. درسی کتاب میں جو خودنوشت سوانح ہے اس کا نام کیا ہے؟ بدائیوں کی شام و سحر. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ادا جعفری. ان کا اصل نام عزیز جہاں ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 اگست 1926 کو. کہاں پہ ہوئی؟ بدائیوں میں. یہ شادی کے بعد کہاں منتقل ہو گئی؟ کراچی منتقل ہو گئی. ان کے کوئی شعری مجموعے شائع ہوئے؟ ہاں ہوئے. کتنے ہوئے؟ کل 4 ہیں. تو 24 سال کی عمر میں ان کا کون سا شعری مجموعہ شائع ہوا؟ میں ساز ڈھونڈتی رہی کے نام سے پہلا شعری مجموعہ. اس کے علاوہ ان کے کوئی شعری مجموعے ہیں؟ ہاں ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ غزالاں تم تو واقف ہو، شہر سکن بہانہ ہے اور شہر درد. اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 12 مارچ 2015 کو ان کا انتقال ہو گیا. تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا والا جو کہ ہے آمد بہار. آمد بہار ایک
قدرتی مناظر پر مشتمل نظم ہے جس کے لکھنے والے شوق خدوائی ہیں، جن کا اصل نام ہے احمد علی۔ ان کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں ہیں، صرف اتنا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ قاری یعنی پڑھنے والے کے آنکھوں کے سامنے جو بھی یہ تحریر کر رہے ہیں، جو بھی لکھ رہے ہیں، اس کا سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ منظر کشی ان کے کلام میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہیں نیچرل شاعر کہا جاتا ہے، یہ قدرتی مناظر پر زیادہ طور پہ لکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش دی گئی ہے کہاں پہ؟ جگور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں یہ پیدا ہوئے۔ اتر پردیش میں ایک اور بھی ہمارے شاعر تھے جن کی پیدائش ہوئی تھی، کمنٹ سیکشن میں بتا دینا، اگر نہیں بتا پائے تو دیکھ لینا کہ کون ہے وہ۔ ماہر القادری۔ ماہر القادری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کیسر کلاں بلند شہر یو پی یعنی کہ اتر پردیش میں ہوئی تھی، اور آمد بہار کے جو شاعر ہیں شوق خود بارہ بنکی اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ تو چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، جواہر لال نہرو کی اردو دوستی، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی لکھنے والے محمد رفیع انصاری ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1 جون 1951 عیسوی کو ہوئی۔ کہاں پہ؟ بھیونڈی ضلع، تھانہ۔ تھانہ کہاں پہ ہے؟ مہاراشٹر، ممبئی کے مہاراشٹر کے ممبئی میں ہے۔ تو انہوں نے درس و تدریس کی خدمات انجام دیے۔ اس سے پہلے انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ جونیئر کالج بھیونڈی میں تعلیم حاصل کی اور وہیں خدمات انجام دیتے رہے۔ تو ان کے کل 4 مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں، جو کہ 2 مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں اور 2 بچوں کی نظموں پر مشتمل مجموعے کلام ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے دیکھتے ہیں، وہ ہے خمیزہ اور رفع دفع۔ دفع دفع یاد رکھ لینا اور رفع دفع لکھ دینا۔ خمیزہ کا مطلب ہوتا ہے رزلٹ، اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے اس کو خمیزہ کہتے ہیں، نتیجے کو خمیزہ کہتے ہیں۔ تو ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے جو ہیں خمیزہ اور رفع دفع ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کی نظموں پر مشتمل جو انہوں نے مجموعے کلام لکھے ان کا نام ہے زمین کے تارے جگ جگ جیو۔ تارے زمین پر فلم یاد رکھ لینا، زمین کے تارے الٹا کر کے لکھ لینا، اور بچوں کو تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا جگ جگ جیو، تو جگ جگ جیو یہ بچوں کی نظم کا مجموعہ ہے۔ 2 بچوں کی نظم کے مجموعے ہیں، زمین کے تارے اور جگ جگ جیو۔ تو چلیے اس کا ریویژن دیکھتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کی اردو دوستی، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ محمد رفیع انصاری۔ کب پیدا ہوئے؟ 1 جون 1951 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ بھیونڈی میں۔ بھیونڈی کہاں آتا ہے؟ تھانہ میں۔ تھانہ کہاں آتا ہے؟ مہاراشٹر کے ممبئی میں۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ جونیئر کالج بھیونڈی میں ہوئی، اور انہوں نے درس و تدریس کی خدمات بھی وہیں پہ انجام دیے۔ اس کے علاوہ ان کے مجموعے کلام کتنے ہیں؟ ان کے کل 4 مجموعے کلام ہیں، 2 جو ہے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں اور 2 جو ہیں بچوں کی نظموں پر مشتمل مجموعے کلام ہیں۔ تو مزاحیہ مضامین کے مجموعے کے نام گنوائیے۔ خمیزہ، دفع دفع نہیں، رفع دفع۔ اس کے علاوہ کوئی مجموعے ہیں؟ ہاں ہیں۔ کون سے ہیں؟ زمین کے تارے اور جگ جگ جیو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا والا۔ اگلی ہے ہماری انقلابی نظم رشوت۔ رشوت کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی، جو کہ ایک انقلابی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کا اصل نام شبیر حسین خان ہے، یہ جوش تخلص کرتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش ہوئی 5 دسمبر 1898 عیسوی کو۔ کہاں پہ؟ یہ مینشن نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ 5 دسمبر 1898 عیسوی کو پیدا ہوئے ایک علمی و ادبی گھرانے میں۔ تو انہوں نے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں کچھ سال تک کام کیا، پھر یہ دہلی منتقل ہو گئے، ایک ادبی رسالہ شائع کیا جس کا نام کلیم ہے، پھر ایک سرکاری رسالہ تھا جس کا نام تھا آج کل، اس کے مدیر اعلیٰ رہے۔ اس کے علاوہ 1956 عیسوی میں یعنی کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے کراچی منتقل ہو گئے، اور 1982 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کا انتقال کتنی برس کی عمر میں ہوا؟ 84 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 میں سے کوئی ایک یاد رکھ لینا۔ 84 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے ایک خود نوشت ہے جو کہ کافی مشہور ہے، جس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ اس کے علاوہ ان کے مجموعے کلام ہیں، کل کتنے ہیں؟ کل 9 مجموعے کلام ہیں۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایات، جنون و حکمت، فکر و نشاد، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل، سموم و صبا۔ تو ٹوٹل 9 جو ہیں ان کے مجموعے کلام ہیں، اور ایک ہے خود نوشت سونہا۔ تو ادبی دنیا میں ان کی دین کل 10 مجموعے کلام سے ہوتی ہے، 9 جو ہیں شعری مجموعے کلام ہیں، ایک ہے خود نوشت سونہا۔ تو چلیے ان کا بھی کوئک ریویژن کرتے ہیں۔ بالکل چیٹنگ نہیں کرنی، یاد کرنا ہے پراپر، 1 سے 2 بار اگر آپ بولو گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، یہ بہت ایزی ہے وہ سبجیکٹ۔ چلیے دیکھتے ہیں رشوت ایک کیا ہے؟ یہ انقلابی نظم ہے۔ اس کے لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ جوش ملی آبادی ہے۔ رشوت کے لکھنے والے کون ہیں؟ جوش ملی آبادی ہے۔ تو جوش ملی آبادی کو کیسا شاعر کہا جاتا ہے؟ انقلابی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ شبیر حسین خان ہے، اور ان کا تخلص کیا ہے؟ جوش ان کا تخلص ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہاں پہ خدمت انجام دی؟ تو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں انہوں نے پہلے خدمات انجام دیں۔ پھر یہ کہاں پہ منتقل ہو گئے؟ یہ دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی میں انہوں نے کوئی ادبی کام کیے؟ ہاں کیے۔ کیا تھے وہ؟ ادبی رسالہ کلیم کو شائع کیا پہلے، پھر کیا کیا؟ سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر۔ دہلی سے کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔ کب؟ تقسیم ہند کے بعد۔ پاکستان میں کہاں رہتے تھے؟ کراچی میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1982 عیسوی میں۔ کہاں پہ ہوا؟ پاکستان کی کراچی میں۔ تو ان کی ادبی دنیا میں کوئی دین ہے؟ ہاں ہے۔ کیا دین ہے؟ ان کے کل 10 مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں، جس میں ایک خود نوشت سوانحہ ہے اور 9 مجموعے کلام ہیں۔ تو ان کے خود نوشت سوانحہ کا نام کیا ہے؟ یادوں کی بارات۔ اس کے علاوہ ان کے کتنے مجموعے کلام ہیں؟ 9 مجموعے کلام ہیں۔
نام آگے پیچھے ہوں گے تو بھی چلے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں ان کے مجموعہ کلام کے نام. نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایات، فکر و نشاد، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل، سموم و صبا. کوئی اور رہ گیا ہے؟ ہاں، جنون و حکمت. تو یہ ہو گیا ان کا ریویژن. تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا والا. اگلا آتا ہے ہمارا خالف فیصل. تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ خالف فیصل ہے کیا چیز. خالف فیصل ایک بیانات کا مجموعہ ہے. یہ کیسے بیانات ہیں؟ یہ وہ بیانات ہیں جو انگریزی حکومت کے جبر و تشدد کے خلاف مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھے تھے، جو آگے چل کر ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئے، جس کا نام خالف فیصل رکھا گیا. تو مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام جو ہے وہ محی الدین ہے. ایک منٹ. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام جو ہے وہ محی الدین ہے. وہ ابوالکلام لقب تھا ان کا، اور آزاد وہ تخلص کیا کرتے تھے. لقب وہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، پھر بھی ایک بار بتا دیتی ہوں. لقب وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کو عادت، صفات اور کامیابی یا کسی خاص پہلو کے بنا پر دیا جاتا ہے. اور تخلص وہ ہے جو شاعر یا مصنف ادبی دنیا میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. تو خالف فیصل لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہے. تو یہ کب پیدا ہوئے؟ 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائشی ڈیٹ بہت آسانی سے یاد کی جا سکتی ہے، کیونکہ 11 نومبر جو ہے یوم تعلیم کا دن منایا جاتا ہے ہر سال. اور ایئر بھی اتنا آسان ہے، 888 ہے ایئر میں، اور 1 لگا دینا. تو 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. جگہ بھی اتنی پیاری ہے کہ سب کو یاد رہے گی. کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. تو ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پہ ہوئی، والدین کی نگرانی میں، اور انہوں نے بچپن میں ہی عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی. جب ادبی دنیا میں قدم رکھا تو ان کا آغاز ہوا شاعری سے، لیکن انہیں ادبی دنیا میں نثر نگاری میں زیادہ شہرت ملی. اس کے علاوہ ان کے کئی رسائل اور تصانیف ہیں. تو سب سے پہلے ان کے تصانیف دیکھتے ہیں، جو کہ ہیں 5. کل کتنے ہیں؟ 5 تصانیف ہیں. 2 میں استعمال ہوتا ہے آزاد، جو کہ ان کا تخلص ہے، اور ایک ہے خالف فیصل جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور باقی 2 آپ کو یاد رکھنے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. کاروان خیال، غبار خاطر، تبرکات آزاد، مکاتب آزاد اور خالف فیصل. دو جس میں تخلص کا استعمال ہوا ہے وہ کون سے ہیں؟ تبرکات آزاد، مکاتب آزاد، یہ دونوں ہیں. اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ خالف فیصل. اس کے علاوہ 2 کون سے ہیں؟ کاروان خیال، غبار خاطر، یہ 2 ہیں. اس کے علاوہ ان کے رسائل ہیں. کتنے رسائل ہیں؟ 3 رسائل ہیں. سب سے پہلا رسالہ کون سا تھا؟ المصباح تھا. کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں المصباح کے مولانا ابوالکلام آزاد مدیر رہے تھے. اس کے علاوہ 21 کے شاگرد تھے؟ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے. تو شبلی نعمانی نے انہیں الندبا کا مدیر بنایا تھا. اس کے علاوہ بھی کوئی ان کا رسالہ ہے؟ ہاں ہے. وہ کون سا ہے؟ الہلال اور البلاغ. الہلال اور البلاغ کی اشاعت کیوں ہوئی تھی؟ آزادی کے جذبے کو، اتحاد و اتفاق کو بڑھانے کے لیے الہلال اور البلاغ کی اشاعت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جیل بھی ہوئی تھی. ان سب کو، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ نے انہیں پہلے وزیر تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن منسٹر کی پوسٹ پہ یا عہدے پہ فائز کیا. ان کی قربانیوں کی یاد میں ہر سال 11 نومبر کو یوم تعلیم بھی منایا جاتا ہے. ان کا انتقال کب ہوا؟ 22 فروری 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوا. تو چلیے ان کا بھی ایک کوئک ریویژن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے خالف فیصل. خالف فیصل کیا ہے؟ ایک بیانات کا مجموعہ ہے. یہ کیسے بیانات ہیں؟ یہ وہ بیانات ہیں جو انگریزی حکومت کے جبر و تشدد کے خلاف مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھے تھے، جو بعد میں چل کر ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئے، جس کا نام تھا خالف فیصل. تو خالف فیصل کے لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین ہے. تو وہ کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ آزاد و تخلص استعمال کرتے تھے. ان کا لقب کیا تھا؟ ابوالکلام ان کا لقب تھا. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 11 نومبر 1888 عیسوی کو ہوئی. کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ میں. تو ان کی ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ گھر پر ہوئی. اس کے علاوہ انہیں بچپن میں کون سی زبانوں پہ مہارت تھی؟ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں انہیں مہارت حاصل تھی. تو انہوں نے ادبی دنیا کا آغاز کس سے کیا؟ شاعری سے کیا. لیکن ادبی دنیا انہیں کس سے جانتی ہے؟ نثر نگاری کی وجہ سے. انہوں نے کوئی رسائل یا تصانیف لکھے ہیں؟ ہاں لکھے ہیں. تو ان کے سب سے پہلے ان کے تصانیف کتنے ہیں؟ کل 5 تصانیف ہیں. کتنے ہیں؟ کل 5 تصانیف ہیں. تو سب سے پہلے جس میں ان کے تخلص کا استعمال ہوتا ہے، ایسے 2 تصانیف کے نام بتائیے. تبرکات آزاد اور مکاتب آزاد. ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ خالف فیصل. اس کے علاوہ اور 2 ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ کاروان خیال اور غبار خاطر. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی رسائل لکھے ہیں یا رسالے لکھے ہیں یا شائع کیے ہیں؟ ہاں. کون سے؟ تو سب سے پہلا کون سا تھا؟ المصباح. کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں. کیا تھے؟ مدیر تھے. اس کے علاوہ یہ کس کے شاگرد تھے؟ علامہ شبلی نعمانی کے. علامہ شبلی نے انہیں اس رسالے کا مدیر بنایا، الندوا کا. اس کے علاوہ آزادی کے جذبے، اتحاد اور اتفاق کو بڑھانے کے لیے انہوں نے جس رسالے کی اشاعت کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ الہلال اور البلاغ. اس کی وجہ سے انہیں کیا جھیلنا پڑا تھا؟ انہیں جیل یعنی قید و بند کو جھیلنا پڑا تھا. ان سب قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کون سی حکومت نے انہیں کس عہدے پہ رکھا؟ ان سب قربانیوں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے انہیں پہلے وزیر تعلیم کے عہدے پہ فائز کیا. تو ہر سال ان کی جنم دن پہ کیا منایا جاتا ہے؟ ہر سال ان کے جنم دن پہ یوم تعلیم منایا جاتا ہے، جو کہ کب آتا ہے؟ 11 نومبر کو.
اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 22 فروری 1958 عیسوی کو. کہاں پہ؟ دہلی میں. تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا والا. اگلا والا ہے جگنو. جگنو ایک تاثراتی نظم ہے جس کے لکھنے والے شاعر کا نام فراق گورکھپوری ہے، جن کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے. ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گورکھپور میں ہوئی، جو کہ ان کے نام میں بھی مینشن ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 28 اگست 1996 عیسوی کو. اگست میں کوئی اور بھی پیدا ہوا تھا. کون؟ بدایوں کی شام و سحر لکھنے والی سوانحہ نگار ادا جعفری. ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 22 اگست 1926 عیسوی کو. جگنو لکھنے والے فراق گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ 28 اگست 1896 عیسوی کو. تو ان کی ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ اور ان کی طرح ان کی بھی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر پہ ہوئی. اور ایف اے کا مطلب ہوتا ہے فیکلٹی آف آرٹس، جو کہ 12ویں کلاس کے بعد آرٹس کے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں. الہ آباد میں انہوں نے ایف اے کی تعلیم مکمل کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایم اے میں انگلش کیا، جو کہ آگرہ یونیورسٹی سے کیا. اس کے علاوہ یہ انڈین سول سروس کے لیے سلیکٹ ہو گئے، مگر انہوں نے آزادی میں حصہ لینے کو زیادہ ترجیح دی اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے. ان کا انتقال کب ہوا؟ 3 مارچ 1982 عیسوی کو ہوا. 1982 عیسوی کو ایک اور شخص کا بھی انتقال ہوا تھا. ان کا نام ہے جوش ملی آبادی، انقلابی شاعر. مارچ میں کسی اور کا بھی انتقال ہوا تھا. ان کا نام ہے ادا جعفری، 12 مارچ 2015. اس کے علاوہ ان کے کل 6 مجموعے کلام ہیں اور کچھ ایوارڈز بھی ہیں. تو ان کے مجموعے کلام جو ہیں ان کو گنتے ہیں. تو پہلے ان کے 2 مجموعے کلام رباعیات کے ہیں. رباعیات کے مجموعے ہیں جن کا نام ہے گلِ نغمہ اور روپ. گلِ نغمہ کو جو ہے گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. اس کے علاوہ اور ایک جو ہے روپ ہے، یہ کیا ہے؟ رباعیات کے مجموعے ہیں. کس کے؟ فراق گورکھپوری کے. اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعے ہیں، کل 4 شعری مجموعے ہیں، جو کہ یاد رکھنے میں بہت آسان ہیں، کیونکہ اس میں سملر ورڈز کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ روح کائنات، رمز و کنیات، غزلستان، شبنمستان. شبنم اور غزل کو یاد رکھ لینا. 2 شعری مجموعے آ جائیں گے، شبنمستان اور غزلستان. اس کے علاوہ رمز روح کو یاد رکھ لینا، رمز و کنیات، روح کائنات. ان کے 2 شعری مجموعے، 4 شعری مجموعے ہیں. اس کے علاوہ انہیں ایوارڈس یعنی کہ اعزاز سے نوازا گیا ہے. ان کے کل 4 ایوارڈس ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا گیان پیٹھ ایوارڈ. اس کے علاوہ 2 اکیڈمی ایوارڈس ہیں، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور غالب اکیڈمی ایوارڈ. اس کے علاوہ سویت لینڈ نہرو ایوارڈ ہے. اگر آپ ٹرکی اسٹوڈنٹ ہو، یعنی کہ ٹرک سے یاد رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہو، تو سوئٹزرلینڈ ایوارڈ بھی یاد رکھ سکتے ہو اور سویت لینڈ نہرو ایوارڈ لکھ سکتے ہو. اگر آپ رٹا مارنے والے ہو تو سویت لینڈ نہرو ہی یاد رکھ لینا. تو ان کے کل کتنے اعزاز ہیں؟ 4 اعزاز ہیں. گیان پیٹھ ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب اکیڈمی ایوارڈ، سویت لینڈ نہرو ایوارڈ. اس کے علاوہ انہیں ایک اعزازی ڈگری سے نوازا گیا. کس نے؟ آگرہ یونیورسٹی نے. کون سی ڈگری؟ ڈی لیٹ کی ڈگری. تو چلیے اس کا ایک کوئک ریویژن دیکھتے ہیں. جگنو ایک کیا ہے؟ ایک تاثراتی نظم ہے. اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ فراق گورکھپوری ہے، جن کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے ہے. تو ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 28 اگست 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. کون سے مقام پہ؟ گورکھپور میں، جو کہ ان کے نام میں بھی مینشن ہے. تو ان کی تعلیم و تدریس کے بارے میں بتائیے. تو ان کی تعلیم جو ہے ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ گھر پہ ہوئی. پھر انہوں نے کون سے ایگزام کے لیے تعلیم حاصل کی؟ فیکلٹی آف آرٹس کے لیے. کہاں سے؟ الہ آباد سے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ایم اے کیا ہے. کس اسٹریم سے؟ انگلش میں. کہاں سے؟ آگرہ سے. اس کے علاوہ بھی کچھ ان کا ہوا تھا. ہاں کیا؟ سلیکشن ہوا تھا. کہاں پہ؟ انڈین سول سروس میں. لیکن انہوں نے جوائن کیا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ تحریک آزادی میں حصہ لینا چاہتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کون سی خدمات انجام دی؟ استاد کی خدمت انجام دیے الہ آباد یونیورسٹی میں. کون سے استاد؟ انگریزی کے استاد. ان کا انتقال کب ہوا؟ 3 مارچ 1982 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں؟ 86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے علاوہ ان کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے؟ ان کے کل 6 مجموعے کلام شائع ہوئے، جن میں 2 رباعیات کے مجموعے ہیں. ان رباعیات کے مجموعوں کے نام گنوائیے. گلِ نغمہ اور روپ. گلِ نغمہ کو کوئی ایوارڈ ملا تھا؟ ہاں. کون سا ایوارڈ؟ گیان پیٹھ ایوارڈ. اس کے علاوہ ان کے کوئی اور مجموعے کلام ہیں؟ ہاں. کس چیز کے؟ شعری مجموعے کلام ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کون کون سے؟ غزلستان، شبنمستان، روح کائنات اور رمز کنیات. اس کے علاوہ انہیں کوئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ ہاں. کون کون سے ایوارڈ ہیں؟ پہلا تو گیان پیٹھ ایوارڈ ہے، جو ہم نے پہلے ہی دیکھا. اس کے علاوہ ان کے کتنے اکیڈمی ایوارڈ ہیں؟ 2 اکیڈمی ایوارڈ ہیں. کون کون سے؟ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب اکیڈمی ایوارڈ. ان کا کوئی اور بھی ایوارڈ تھا سوئٹزرلینڈ والا؟ نہیں، سویت لینڈ نہرو ایوارڈ تھا. اس کے علاوہ انہیں کوئی اور ڈگری بھی ملی ہے؟ ہاں. کون سی؟ ڈی لیٹ کی. کہاں سے؟ آگرہ یونیورسٹی. بعد میں ہوئی. انہیں عربی، فارسی، دینی علوم، علم نجوم، رمل اور فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل تھی. عربی اور فارسی 2 زبانیں ہیں. دینی علوم یعنی کہ دین کا علم رکھتے تھے. علم نجوم یعنی کہ ستاروں کا علم رکھتے تھے. رمل یعنی ایک قسمت معلوم کرنے کا فن ہے ریت کے ذریعے سے. فن سپاہ گیری جنگی مہارت یا سپہ سالار کے فن ان کو آتے تھے. اس کے علاوہ میر انیس جو ہیں، انہیں کم عمری میں ہی مرثیہ کہنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ شاعری جو ہے انہیں ورثے میں ملی تھی. ان کے کلام میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ فصاحت، سلاست، روانی اور بے ساختگی. فصاحت کا مطلب ہوتا ہے صاف گوئی، صاف صاف بیان کرنا. سلاست کا مطلب ہوتا ہے آسان زبان میں. روانی یعنی کہ بغیر رکے ہوئے. بے ساختگی یعنی کہ نیچرلی یعنی کہ قدرتی طور پہ جو ہے اس کو بتانا. اس کے علاوہ مرثیہ جو یہ لکھتے تھے اس میں کیا نظر آتا تھا؟ منظر کشی، جذبات نگاری اور رواں دواں مکالمے دکھائی دیتے تھے. منظر کشی یعنی کہ جو بھی یہ تحریر میں لکھتے تھے، قاری یعنی کہ پڑھنے والی کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر گزر جاتا تھا. جذبات نگاری یعنی کہ جس کی طرف سے بھی یہ لکھا کرتے تھے، جس بھی منظر کے بارے میں یہ لکھا کرتے تھے، تو
پورے دل سے پورے جذبے سے لکھا کرتے تھے، جذبات خاری کو بھی محسوس ہو ایسے لکھا کرتے تھے۔ رواں دواں مکالمے، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر رکاوٹ کے، بالکل زندگی میں ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کو ویسے ہی لکھنا، اس کو کہتے ہیں رواں دواں مکالمے۔ تو انہیں مرثیہ کا عظیم شاعر بھی کہا جاتا تھا اور انہیں الفاظ کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں الفاظ کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے اگر مجھے کسی چیز کا مضمون دیا جائے، کوئی ایک ورڈ دیا جائے تو میں اس کو 100 طریقے سے لکھ سکتا ہوں۔ تو اسی کی وجہ سے انہوں نے ایک شعر بھی کہا تھا جو کہ ہے آئین ایک حرف ہے، ایک مضمون ہے، ایک پھول کا مضمون ہوں تو میں 100 رنگ بندھوں۔ تو ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1874 میں، 72 سال کی عمر میں۔ تو چلیے ان کا دیکھتے ہیں کوئک ریویژن۔ یاد کرنا، میرے ساتھ ہی یاد کرنا، اگر کچھ منٹ کچھ گھنٹے تم یہاں پہ دے رہے ہو تو یاد کر کے ہی جانا، بھولنا مت۔ مرثیہ کے مرثیہ نگار کا نام کیا ہے؟ میر انیس ہے۔ میر انیس جو ہے ان کا قلمی نام ہے، اس کے علاوہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ میر ببر علی ہے۔ تو ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ 1802 میں فیض آباد میں ہوئی تھی۔ تو ان کی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ فیض آباد سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو انہیں کون کون سی زبانیں آتی تھی؟ عربی اور فارسی زبانیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ دینی علوم، علم نجوم، رمل اور فن سپاگیری میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ کم عمری میں انہیں کس کا شوق تھا؟ مرثیہ کہنے کا شوق تھا۔ کیوں انہیں کم عمری میں مرثیہ کہنے کا شوق پیدا ہوا؟ کیونکہ انہیں شاعری جو ہے وہ ورثے میں ملی تھی۔ اور ان کے کلام میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ فصاحت، سلاست، روانی اور بے ساختگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرثیہ میں کیا دیکھنے کو ملتا تھا؟ منظر کشی، جذبات نگاری اور رواں دواں مکالمے دیکھنے کو ملتے تھے۔ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ مرثیہ کا عظیم شاعر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ الفاظ کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آئین ایک پھول کا مضمون ہے تو میں 100 رنگ باندھوں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1874 میں ہوا۔ کتنی برس کی عمر میں؟ 72 سال کی عمر میں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ اس کے لکھنے والے پطرس بخاری ہیں۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1898 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو 1898 عیسوی کو ایک اور شخص کی بھی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کا نام کیا ہے؟ جوش ملی آبادی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ پشاور میں۔ تو ان کی تعلیم جو ہے، ابتدائی تعلیم ان کی گھر پر ہوئی، اعلیٰ تعلیم جو ہے ان کی لاہور میں ہوئی، اور اس سے بھی اعلیٰ تعلیم جیسے کہ ایم اے بی اے جو بھی تھا وہ کیمبرج یونیورسٹی لندن سے ہوئی۔ اس کے علاوہ لندن سے لوٹنے کے بعد انہوں نے انگریزی کی استاد کے خدمات انجام دیے۔ کہاں پہ؟ ٹریننگ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے خدمات انجام دیے۔ کہاں پہ؟ آل انڈیا ریڈیو میں۔ سب سے پہلے یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ فائز ہوئے۔ اس کے بعد 1940 میں ان کا پروموشن ہوا اور یہ ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پہ رہے۔ اس کے علاوہ 1955 میں اقوام متحدہ میں شعبہ اطلاعات کا جنرل سیکریٹری کے طور پہ یہ فائز ہوئے۔ اس کا مطلب ہے یو این او کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر یہ فائز تھے۔ یو این او یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ یہ پہلے ایشیائی تھے یعنی کہ ایشیا کے پہلے شخص تھے جو کہ یو این او کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جنرل سیکریٹری بنے۔ اس کے علاوہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ان کا شائع ہوا جس کا نام تھا پطرس کے مضامین، جو کہ ان کے قلمی نام سے شائع ہوا۔ تو چلیے اس کو یاد کرتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ اس کے لکھنے والے مزاحیہ نگار کا نام کیا ہے؟ پطرس بخاری ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید احمد شاہ بخاری۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ 1898 میں۔ 1898 میں ایک اور شاعر بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام جوش ملی آبادی۔ کتنی تاریخ کو؟ 5 دسمبر کو۔ تو پطرس بخاری کہاں پہ پیدا ہوئے؟ پشاور میں۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی؟ گھر پہ ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ پہلے لاہور سے، پھر کیمبرج یونیورسٹی لندن سے۔ تو کیمبرج یونیورسٹی لندن سے لوٹنے کے بعد انہوں نے کون کون سے خدمات انجام دی؟ سب سے پہلے تو یہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ کہاں پہ؟ ٹریننگ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خدمات کی ہیں، کی ہیں۔ کون سی؟ آل انڈیا ریڈیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ رہے۔ پھر ان کا پروموشن ہو گیا 1940 میں اور ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ان کی خدمات ہیں؟ ہیں۔ کون سے ہیں؟ 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری بنے، یعنی کہ یو این او کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جنرل سیکریٹری رہے۔ اس سے پہلے کوئی اور ایشیائی تھا جو اس عہدے پہ فائز تھا؟ نہیں، یہ پہلے ایشیائی تھے۔ تو ان کا کوئی مجموعہ کلام شائع ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ کون سا ہے؟ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ پطرس کے مضامین۔ تو یہ ہو گیا۔ تو چلتے ہیں اگلے والے پہ۔ تو اگلا ہے سرحدوں کا جال۔ سرحدوں کا جال جو ہے ایک آزاد نظم ہے۔ اس کے لکھنے والے شاعر کا نام سلیمان خمار ہے۔ ان کا اصل نام قاسم علی ہے۔ ان کا عرف سلیمان ہے۔ تو ان کی پیدائش 1944 عیسوی کو کرناٹکا کے وجے پور ڈسٹرکٹ کے باگل کوٹ میں ہوئی۔ تو انہوں نے سرکاری ملازم کی خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعے شائع ہوئے جس کا نام تیسرا سفر سمندر جاگتا ہے۔ تیسرا سفر جو ہے اس کو کرناٹکا اردو اکیڈمک ایوارڈ ملا ہے، اور سمندر جاگتا ہے یہ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ چلیے یاد کرتے ہیں بہت آسانی سے۔ تو سرحدوں کا جال ایک کیا ہے؟ ایک آزاد نظم ہے۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سلیمان خمار ہیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ قاسم علی ہے۔ ان کا کوئی عرف تھا؟ تھا۔ کون سا؟ سلیمان، جو آگے چل کر جس میں خمار ایڈ ہوا جس کی وجہ سے ان کا قلمی نام بنا سلیمان خمار۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کرناٹکا میں ہوئی۔
कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के बागलकोट में। कब? 1944।